وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العظيم صلوا يا قومنا بل سلموا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے میں اس شعر کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، ایک یار دوسرے یار کے گھر میں داخل ہوا۔ ایک یار نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے یار کی خوشبو سونگھی، گھر میں نور کی کرنیں دیکھی، اس یار نے نماز کو وہیں چھوڑا اور اپنا چہرہ یار کے چہرے کی طرف کر کے وہ رات کے آدھے حصے میں یار کی نگاہوں کے اوپر نگاہیں رکھ کر دیکھنے لگا۔ میں انشاءاللہ تڑپاؤں گا، عشق کی وادی میں لے چلوں گا۔ جب اس حدیث کو سنیں گے کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی۔ یار یار کے چہرے پر نگاہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ایک یار نے پوچھا، ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے؟ عرض کی، جی آقا۔ ابو بکر پھر نماز کو توڑ دیا؟ جی آقا۔ ابو بکر ایسا کیوں کیا؟ اب ابو بکر نے جواب دیا جس کو مولانا روم نے فارسی کے اندر بیان کیا۔ ابو بکر نے کہا، ماہ من درمیم شب چون بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد رواں ضیافتاں ادبرو۔ محبوبہ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے جب سورج نکل آئے نماز نہ پڑھا کرو، نماز نہیں ہوتی۔ سراجم منیرہ آدھی رات کو میرے گھر میں جلوہ گر ہو گیا ہے، محبوب میں اب بھی نمازیں پڑھتا رہوں؟ نہیں، ذوق سے بول۔
وہ قرآن حدیث کے موتی میں لے کر آیا ہوں، تیرے سینے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ محبوب آدھی رات کو میرے گھر میں سراجم منیرہ آ گیا ہے اور میں نماز پڑھتا رہوں، بلکہ میں اوپن کر دوں، جس کے صدقے نمازیں اللہ کے دربار میں قبول ہونی ہے وہ محبوب میرے گھر میں آیا ہے، دیدار نہ کروں، نماز پڑھتا رہوں۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ گھر سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، محبوب یہ گھر میں کوئی گوشت نہیں بھنا ہوا، این قدر مستم کہ از چشمند شرابہ ادبرو، از دلے من سوختہ بود کبابہ ادبرو۔ محبوبہ جب سے ابو بکر نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، اس دن سے ابو بکر کا دل آپ کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کوئی گوشت نہیں بھنا ہوا، والضحیٰ کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں، ابو بکر کا اندر پکتا رہتا ہے۔ مجھے آپ کا ذوق چاہیے، ذرا ذوق سے بولیں سبحان اللہ۔ اتنے سست مجمع میں نے کبھی خطاب نہیں کیا۔ محبوب یہ گھر میں کوئی گوشت نہیں بھنا ہوا، آپ کی محبت میں یہ تڑپتا ہوا دل ہے، آپ کے عشق میں یہ جل چکا ہے، یہ میرے جلے ہوئے دل کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، محبوب اگر آپ کسی کو حکم دیں قطرہ خون جگر گر ومن دریائے آستین، کوئی آئے میرے سینے کو چاک کرے، میرے دل سے خون کا ایک قطرہ نکالے، وہ قطرہ نکال کر محبوب دریا میں ڈال دے، اس میں اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، دریا کی ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کے محبوب جان دے دیں گی۔ محبوب میرا دل ہر وقت آپ کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے دل محبوب کے عشق میں، پیار میں، محبت میں تڑپایا ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں جو دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے وہ یہاں نہیں رہتا، اس دل کو مصطفیٰ کا قرب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو گنبد خضرا میں جا کے دیکھ، جس نے دل مصطفیٰ کو دے دیا ہے، مصطفیٰ نے پہلو میں لٹا دیا۔ ابو بکر میری محبت میں تڑپتا رہا ہے، ایک دن نہیں قیامت تک چہرہ میرا ہوگا، نگاہیں تیری ہوں گی، ابو بکر تکتا رہے۔ آج جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث شروع کی لیکن وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا اس حدیث کو عبد المالک بھائی کی محفل میں سنائیں گے، اگر آپ ذوق سے سنیں گے تو میں سناتا ہوں، ورنہ آنے والی شب میں اورنگی ٹون میں ہزارہاں کا مجمع ہوتا ہے، یہ عشق کا سودا ہے، ہم وہاں سنا دیں گے۔ سننا چاہتے ہیں تو ذوق سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔
کس طرح زندہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا ان مردوں کے ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے، چہرہ بھی تھا، ڈھانچہ بھی تھا، جسامت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کے اندر روح پلٹا دی۔ جس نبی کا آج میلاد منا رہا ہے، ارے اس نبی کی شان سن، میرے مصطفیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، پر ایسے مردے تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ چہرہ تھا، نہ آنکھیں تھی، نہ کان تھے، نہ جسم تھا، نہ ڈھانچہ تھا، نہ احساس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس مصطفیٰ نے جسم مس کیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ آئیں میں پڑھتا ہوں فارسی۔ ہماری اس محفل میں ایک سناخواں تشریف لائے ہیں انوار چشتی صاحب، ان سے عرض ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں۔ مولانا روم رضی اللہ تعالی عنہ مثنوی شریف کے اندر اور اس کے علاوہ حدیث کی 100 کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں، حالات اچھے نہیں تھے، کھجور کا ایک خشک تنا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر صحابہ کو جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا۔ اگلے جمعۃ المبارک کو ایک عورت نے ممبر بنوا کر بھیج دیا لکڑی کا۔ آج سرکار اس ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، جیسے ہی سرکار ممبر پہ بیٹھے، مولانا روم بیان کرتے ہیں استون حنانہ در ہجر رسول، نالمیزت ہمچور باب عقول، درمیان مجلس بازاں چنا قصبہ آگشت ہم پیر و جوان۔ مولانا روم کہتے ہیں سرکار کی جدائی میں، سرکار کے ہجر و فراق میں، وہ کھجور کا خشک تنا جو بے جان تھا، جس کا وجود نہیں تھا، ڈھانچہ نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے، دل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں اس طرح رو رہا تھا، پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم سارے صحابہ حیران تھے کہ کوئی درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ رو رہا ہے، اس کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ کہتے ہیں وہ روتا رہا، لیکن ہم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، ہمیں رونے والا نظر نہ آیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ کو نظر آ رہا تھا۔ اس لیے مصطفیٰ کو اپنی طرح نہ سمجھا کر، مدینہ منورہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا، قرآن حدیث کے سچے موتی، 7 مقامات پر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آتا ہے عرض کرتا ہے محبوب دعا کرتے ہیں حلق المال وجعل عیال فادعوا اللہ لنا۔ آقا جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بچے ہلاک ہو رہے ہیں، سرکار نے یہ نہیں کہا مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، بارش اللہ برساتا ہے، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں بھی اسی سے دعا مانگتا ہوں، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ عین اسی وقت مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا، جیسے آسمان نے مصطفیٰ کے گورے ہاتھوں کو دیکھا، برسنا شروع ہو گیا۔ 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، پھر جب جمعۃ المبارک آیا، وہی صحابی، وہی عرابی عرض کرتا ہے محبوب
اب دعا کریں مدینہ میں نہ ہو، مدینہ کے ارد گرد بارش ہو۔ سرکار نے پھر ہاتھ اٹھائے، بخاری شریف کے لفظ اللہم حوالینا ولا علینا فما یشیر الی ناحیۃ من الصحاب الا ان فجرت۔ ارے ایک صحابی نہیں، 30,000 صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جدھر جدھر مصطفیٰ کی انگلی جاتی تھی بادل ادھر ادھر پھٹتے ہوئے بھاگتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو مصطفیٰ کے ہاتھوں کی طرح نہ سمجھا کر۔ اگلے کلمات سنیں۔ سرکار نے پوچھا بتاؤ کون سا فرشتہ بارش برسا رہا ہے؟ صحابہ اکرام خاموش رہے۔ محبوب ہمیں علم نہیں۔ فرمایا اچھا اتنا بتاؤ بارش کے کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی محبوب اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو پھر مصطفیٰ نے چیلنج کیا انی ارا ما لا ترون، اے صحابیوں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب صحابی نہیں دیکھ سکتے، آج کس طرح ایک کلمہ گو کہتا ہے میں نبی کی طرح ہوں؟ میں عرض کر رہا تھا وہ کھجور کا خشک تنا مصطفیٰ کی جدائی میں زاروں قطار رو رہا تھا، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا رونے والا کون ہے، لیکن مصطفیٰ کو علم تھا یہ کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اس کھجور کے خشک تنے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا۔ جیسے ہی سرکار نے اس کو گلے لگایا تو وہ سسکیاں لے کر، جس طرح بچہ سسکیاں لے کر خاموش ہو جاتا ہے، وہ کھجور کا خشک تنا سسکیاں لے کر خاموش ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کھجور کے خشک تنے بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے ہاتھ تھے، اس کی زبان تھی، روتا وہ ہے جس کی آواز ہو، جس کا منہ ہو، جس کی زبان ہو، تڑپتا وہ ہے جس میں روح ہو، تڑپتا وہ ہے جس میں عشق ہو۔ لیکن آپ خود سوچیں یہ انسان نہیں، اس کی جسامت نہیں، ڈھانچہ نہیں، لیکن کس نے اس کو وجود عطا کیا ہے؟ کس نے اس کو تڑپنا مچلنا عطا کیا ہے؟ کس طرح اس نے دیکھ لیا تھا کہ سرکار آج منبر پہ بیٹھے ہیں؟ کس طرح اس کو احساس ہوا تھا کہ سرکار آج میرے اوپر نہیں منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سی ہستی ہے جس نے یہ احساس دلایا تھا وہ میرے مصطفیٰ کا جسم ہے؟ میں پھر لے چلتا ہوں قرآن میں، کوئی اعتراض نہ کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھا مبارک کیا، یہ قرآن کی تفسیر سامنے ہے، اس کا نام ہے روح المعانی، عربی کی مستند تفسیر۔ مصطفیٰ نے کنگھا کیا، کنگھا کر کے زلفیں اپنے چہرے پہ ڈال دی تو جبریل آ گئے، آ کر کیا کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محبوب تیرے اس چہرے کی بھی قسم ہے، کنگھا کر کے زلفیں چہرے پہ ڈالنے کی بھی قسم ہے۔ یہ کون قسمیں اٹھا رہا ہے؟ جو تیرا اور میرا خالق ہے۔ اس سے آگے اگلی بات، کبھی دنیا کے اندر محبوب نے محب کے کہنے پر، بلکہ محبوب کے کہنے پر محب نے اپنا گھر نہیں بدلا۔ میرے ان کلمات پر غور کرنا، دنیا میں کبھی بھی
محبوب کے کہنے پر محب نے اپنا گھر، محبوب ہے میرے آقا، محب ہے میرا خالق، نماز میں مصطفیٰ کھڑے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پارہ نمبر 2، دل میں خیال آیا یا اللہ میں چاہتا ہوں اپنا گھر بدل دے، بیت المقدس کو چھوڑ، کعبے کو اپنا گھر بنا لے۔ یہ نماز ہے، مصطفیٰ نے زبان سے نہیں بولا، دل میں ہی بات آئی اور صرف چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیج دیا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو محبوب پروگرام بن گیا ہے، اگر آپ کی چاہت ہے میں اپنا گھر بدل دوں۔ محبوب تو بددعا کا چہرہ ادھر موڑ لے، میں قرآن میں اعلان کر دیتا ہوں آج کے بعد بیت المقدس میرا گھر نہیں، کعبہ میرا گھر ہے۔ ذرا پیچھے سے کوئی نعرہ لگائے تو پھر اگلا موتی دیتا ہوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محبوب پروگرام بن گیا ہے، تو چہرہ جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ اس مسجد کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں جس کے 2 محراب ہیں، جس کے میرا بیٹا اس کو سیٹ کر، میرا بیٹا میرا گلا تباہ ہو جائے گا۔ نعت خوانوں کے لیے محنت ہوتی ہے، مقرر کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کو سیٹ کر میرا بیٹا۔ اس مسجد کا جا کے دیدار کرتے ہیں، مسجد قبلتین۔ کون سی مسجد؟ بنو سلمہ کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ مسجد ہے۔ ظہر کی نماز تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نماز پڑھا چکے تھے، 2 رکعتیں باقی تھی۔ خاطر آخر میں بات آئی، مصطفیٰ نے بیت المقدس سے چہرہ موڑ کر کعبہ شریف کی طرف چہرہ کر دیا۔ اور صحابہ اکرام کا عشق بھی دیکھیں، صحابہ اکرام نے یہ نہیں سوچا کہ یارو دوران نماز مصطفیٰ کو کیا ہو گیا۔ ارے صحابہ کو قرآن آتا تھا، قرآن میں ہے اطیعوا واسمعوا، ارے چینے گویا کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے میرے مصطفیٰ کرتے چلے جائیں بس گردن جھکا کر عمل کرتے چلے جاؤ۔ آئیے ہر ایک کا یہ جو بات میں نے بیان کی، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ علامہ آلوسی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں ان لکل احد قبلۃ، فرماتے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی۔ یہ ماں باپ بھی تیرا قبلہ ہے، یہ ماں باپ بھی تیرا، خدا کی قسم اگر ماں باپ کا گستاخ ہے، میلاد کا پیغام یہی ہے، برباد ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہزارہاں ولیوں کو ولایت ملی تو ماں باپ کی دعا کے صدقے سے ملی ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہے، میں موٹی دیتا ہوں قرآن حدیث کا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر حوالہ میرے سے لینا، عربی کی کتاب سے حوالہ دوں گا۔ 25 سال تک جنگل میں مجاہدہ کیا، یا اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، لیکن جواب نہ آیا۔ گھر میں چلے گئے، ماں بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، رات کو ماں نے پانی کا گلاس مانگا کہ بایزید مجھے پانی کا گلاس دے۔
بایزید بستامی اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس بھر کر ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پوری رات بایزید بستامی پانی کا گلاس لے کر ماں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ ماں تہجد گزار تھی، جب ماں تہجد کے لیے اٹھی دیکھا کہ بیٹا سردی میں کانپ رہا ہے۔ ماں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں آج اپنے بیٹے بایزید سے راضی ہو گئی ہوں، تو کرم کر، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ این اسی وقت آواز آئی، فَحَطَفَ بِهِ حَاطِفٌ، اے بایزید کی والدہ، تیری دعا کے صدقے آج میں نے اس کو ولایت کا تاج عطا کر دیا ہے۔ بایزید بستامی کو ولایت ملی تو ماں کے صدقے سے ملی۔ بلکہ ڈاکٹر اقبال نے یہاں سارے قلم توڑ کے رکھ دیے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ماں زندگی ہے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہے نا وہ سنیں، ماں زندگی ہے، مرکز صبر و قرار ہے۔ ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے۔ ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے۔ ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بڑا خزانہ رب نے بنایا ہی نہیں۔ یہ ماں باپ تیرا قبلہ ہے، ماں باپ تیرا قبلہ ہے، کعبہ ہے۔ تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کعبہ ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے۔ امام آلوسی قرآن کی اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَقِبْلَتُهُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ، مقربین فرشتوں کا قبلہ عرش الہی ہے۔ مقربین فرشتوں کا قبلہ عرش الہی ہے۔ والروحانیین، اور روحانی فرشتے جو ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے۔ والکروبیین، اور کروبیین فرشتے جو ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ فرماتے ہیں والانبیاء قبلک بیت المقدس، اے محبوب آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ وقبلۃ الکعبہ، محبوب آپ کا قبلہ کعبہ ہے۔ وہی قبلۃ جسمک، اے محبوب یہ کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے۔ واما قبلۃ روحک فانا، اے محبوب تیرا قبلہ کوئی اور نہیں، تیرا قبلہ خود خدا کی ذات ہے۔ ذوق سے بولو، پیچھے سے کوئی نعرہ لگایا، اگلا جملہ دیتا ہوں میں۔ حاجی صاحب آپ نے کہا تھا بڑا ذوق ہے پنجاب کالونی والوں میں۔ چلو آپ کا شکریہ، آپ نے مصطفیٰ کی شان سنانے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ کبھی آ کر مدنی مسجد میں جمعہ پڑھیں، عادت بن جائے گی نعرہ لگانے کی۔ یہ محفلیں سجایا کر، یہ قوم کو، یہ رشتہ داریوں کو یہ نہ دیکھا کر، خدا کی قسم در مصطفیٰ پہ یہ شکلیں قومیں نہیں چلتی، در مصطفیٰ پہ دل کا سکہ چلتا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، سرکار کا حقیقی خونی چچا ہے
گورا تھا، چٹا تھا، عربی النسل تھا، قریشی تھا، لیکن دل میں مصطفیٰ نہیں تھے، دل میں مصطفیٰ نہیں تھے۔ سرکار نے اس کو دور پھینک دیا، لیکن ایک حبشہ سے آیا تھا، ہونٹ بڑے تھے، رنگ کالا تھا، زبان میں لکنت تھی، پر اندر سے نرالا تھا۔ مصطفیٰ نے چاچے کو ہٹایا، اس کالے غلام کو پکڑ کر مصطفیٰ نے سینے سے لگا دیا۔ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ میرے دربار میں رنگ نہیں چلتے، دل کا سکہ چلتا ہے۔ اچھا بلال کی بات آئیے تو میں بتاتا ہوں، بخاری شریف صفحہ نمبر 4 پر یہ بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرا بیٹا اس کو ایک جگہ پہ چھوڑ دے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف نے آگ کے اوپر لٹایا ہوا ہے۔ کس پر؟ یہ عاشقوں کی بات بتا رہا ہوں، جب مصطفیٰ اندر بس جائیں پھر آگے بھی نہیں جلاتی، پھر آگ نہیں جلاتی۔ وہ جو رنگ کا کالا تھا، اندر سے نرالا تھا، آگ پہ لیٹا ہوا ہے، چربی پگھل رہی ہے، لیکن مسکرا رہا ہے، اپنے آقا کو کہتا ہے میرے جسم کا مالک ہے، جلا ڈال، ٹکڑے کر ڈال، لیکن سن، دل پہ قبضہ مصطفیٰ کا ہے۔ کہا ٹکڑے کر ڈال، جلا ڈال، جسم کا مالک ہے، لیکن دل رب نے بنایا ہی محمد عربی کی غلامی کے لیے ہے۔ دل رب نے، ارے یار نہیں جا سکتا، اگلا جملہ سن، میں ہزارہ موتی قرآن حدیث کے لے کر آیا ہوں، لیکن آج تیرے اندر عشق نہیں، میں کیسے دوں؟ اگر نہیں جا سکتا، غریب ہے، تنگ دست ہے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر آقا کی نعت پڑھا کر، دل کو آقا کے دربار میں بھیجا کر، خدا کی قسم وہ قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے نے اشعار لکھے، دل بارگاہ نبی میں بھیجا، ایک لمحہ گزرا مصطفیٰ اس کے پاس تشریف لے آئے، مصطفیٰ اس کے ہاں ایک لمحہ گزرا۔ دل تو بھیج سکتا ہے نا آقا کے دربار میں، اس دل کو بھیجا کر، جو بھی اشعار یاد ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ نظریہ رکھ، میں مدینے والے کو سنا رہا ہوں، مدینے والا سن رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا تجھ پہ بھی مصطفیٰ کرم فرما دیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جس نے دل مصطفیٰ کو دے رکھا ہے۔ آگ بظاہر چربی پگھل رہی ہے، بلال سے پوچھا گیا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بلال جب آگ پر لیٹتا تھا چربی پگھلتی تھی، تکلیف نہیں ہوتی تھی، کہنے لگے خدا کی قسم میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہی تھے جس پر آگ پہ لیٹتا رہا۔ کہا وجہ یہ ہے، جس کے نعرے لگاتا تھا نا وہ محبوب سامنے آ کر مسکرا کر پوچھتا تھا کیف حالوں کا یا بلال، میرے عشق میں تڑپنے والے، بتا آگ پہ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہا جب جلوہ یار سامنے ہوتا تھا ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی آگ جلا رہی ہے یا نہیں۔ قرآن سے دلیل دوں،
مصر کا بازار ہے، اللہ کا ایک نبی عورتوں کے آگے سے گزرتا ہے، عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھی اور سیب تھے، فروٹ کوئی بھی تھا۔ ادھر چھریاں چلا رہی تھی، ادھر نگاہیں حسن یوسف پہ جمی ہوئی تھی۔ قطع یقطع تقطیع، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ کیا؟ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے کر دیے، پر تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ سامنے حسن یوسف تھا، سامنے حسن۔ امام غزالی نے یہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ آقا سے پیار کر، محبت کر، عشق کر، جب تیری موت کا وقت آئے گا۔ ارے وہ مصر کی عورتیں تھیں، اس نے یوسف کو دیکھتی رہی، انگلیاں کٹ گئی، تکلیف نہ ہوئی۔ اپنے دل کو مصطفیٰ کے عشق میں تڑپایا کر، جب موت آئے گی، ارے سامنے جلوہ یار ہوگا، تیری نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے کو تک رہی ہوں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، روح تیری فرشتے لے کر چلے جائیں۔ بات تو کہیں اور چلی گئی۔ اے محبوب، تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، اور تیری روح کا کعبہ خود خدا ہے۔ یا اللہ تو بتا، تیرا بھی کوئی کعبہ ہے؟ یا اللہ، یہ قرآن کی تفسیر ہے، 1200 سال پرانی تفسیر ہے۔ کتنی؟ 1200 سال۔ ہر مکتبہ فکر کے علماء اس تفسیر کو پڑھتے ہیں، مستند قرآن کی تفسیر۔ ادھر سے جواب آیا، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، محبوب تو میرا قبلہ ہے، محبوب تو میرا قبلہ ہے۔ اب آئیں، قرآن کی آیت خطبے میں نے پڑھی تھی، آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم، پارہ نمبر 19، سورت نمبر 28، سورت الشعراء، آیت نمبر 218، قرآن اٹھا کے دیکھنا، الذی یراک حین تقوم۔ اے محبوب، جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے، رب تجھے تک رہا ہوتا ہے۔ اے محبوب، جب تو رکوع میں جاتا ہے، تیرا رب تجھے تکتا ہے۔ محبوب، جب تو سجدے میں جاتا ہے، تیرا رب تجھے تکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا، محبوب تو مکہ کی گلیوں میں خرام ناش کرتا ہے، چلتا ہے، تیرا رب تجھے تکتا رہتا ہے۔ محبوب تو بدر کی وادی میں جاتا ہے، الذی یراک حین تقوم، محبوب تیرا رب تجھے تکتا رہتا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ کہا میرا قبلہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگلی آیت، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ہم تو قرآن سے دور ہیں نا، اگر کوئی مستند عالم قرآن حدیث بیان کرتا ہے تو ہم سنیں گے نہیں۔ دنیا کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، تجارت کے لیے وقت ہے، لیکن دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچ مسلمان ہے تو۔ اگلی آیت،